کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی قسمت کی لکیر ان کے دل تک جاتی ہے، لیکن سر میاں صاحب تو شاید ان سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ 92 میں بھی بدعنوانی کے الزامات برطرف ہوئے لیکن واپس آئے، لیکن 2/3 کی اکثریت سے ٹھاٹے مارتے ہوئے آئے۔ 99 میں ایک بار پھر ہی واز آؤسٹڈ، پھر آپ نے دیکھا کہ نو میٹر واٹ جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن 2013 میں پھر اقتدار میں واپس آ گئے، 2017 میں بھی نااہل قرار دیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر راستے کلیئر ہو چکے ہیں آج العزیزیہ کے اندر باعزت بریت کے بعد۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ ساری جو لمبی داستان ہے جس کا تھوڑا سا حصہ آپ نے سنایا، اس پہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بڑی قومیں اس لیے پہلے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو اسی میں سب جواب پنہاں ہیں۔ جب پاکستان بالخصوص اور امت مسلم عموم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ قانون اور آئین شخصیات سے بڑا ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارا معاشرہ بن جائے گا۔ نہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون شخصیات سے گھٹ جائے گا یا شخصیات بڑی ہو جائیں گی؟ کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا آن ریکارڈ سر، نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے، کوئی ان کی ڈیپینڈنٹس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں تھا، ڈیپینڈنٹس کو ان سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی کرپٹ پریکٹسز کا ثبوت نہیں تھا۔ جب آن ریکارڈ کچھ ہو ہی نہ اور ریکارڈ کے اوپر وہ بھی فوٹو کاپیز ہوں تو پھر کیا کیجئے؟ وہ فیصلے ٹھیک تھے پرانے، آج کا فیصلہ؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں مجھے، میری جماعت یا ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو میاں صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ان کو سزا دلوا کے یا ان کو غیر منتخب دیکھ کے یا ان کو جیلوں میں دیکھ کے خوشی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اصولی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے مالی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے، اینی بڈی ان دا پوزیشن آف پاور، دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل بیفور لا، قانون کے مطابق ان کے سامنے۔ اب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، سپریم کورٹ کے لیول پہ ان کے خلاف کیس چلا، پاناما ایک انٹرنیشنل افیئر نکلا، اور اس کے بعد ایک بہت طویل اور صبر آزما ایک لیگل بیٹل لڑی گئی۔ تو اگر وہ سزا غلط تھی تو کیا پھر صرف میاں صاحب کو بری کروانا جو ہے وہ کافی ہوگا؟ پھر تو صحیح انصاف یہ ہوگا کہ جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس وقت کا، اس کے خلاف اگر زیادتی ہوئی ہے تو جو لوگ اس میں انوالو تھے، سرکاری لوگ تھے، جو جوڈیشری کے لوگ تھے، ان کو سزا بھی دیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب ہمیں فیزیبل ہو، جب ہمیں سوٹ کرے تو کسی کو نکال دیں، اور جب سوٹ کرے تو اس کو واپس نہیں آئے، یا وہ کام غلط تھا یا یہ کام غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ خود بھی بحیثیت I do absolutely، مگر آپ خود بھی بحیثیت ایک عام شہری، ایک پاکستانی، ایک وکیل، آپ خود بھی اس تذبذب میں ہیں کہ کیا کل کا فیصلہ صحیح تھا اور یا آج کا صحیح ہے؟ آپ ابھی بھی اسی تذبذب میں ہیں یا نہیں؟ میں تذبذب میں نہیں ہوں، پاکستان کا نظام تذبذب میں ہے کہ اگر وہ فیصلہ صحیح تھا تو پھر میاں صاحب بے گناہ کیسے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر وہ لوگ کس طرح آزاد پھر رہے ہیں جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا۔ دیکھیں پاکستان کے نظام کے ساتھ یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے۔ ایوری شوڈ بی ٹریٹڈ بیفور لا۔ تو رائٹ آف اپیل کے اندر اگر ثابت ہو جائے کہ 2016 کی تو ابھی آج کی کہانی ہے۔ دیکھیں نا، میں تو آپ کی بات اس طرح سمجھ رہی ہوں سر کہ دیکھیں نا، ایک ہر شہری کو اگر کنوکشن ہو تو آف کورس ہائر فورم کے اوپر رائٹ آف اپیل کا موقع بھی ملتا ہے، انہوں نے وہ ایکسرسائز کیا۔ میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے، انڈرسٹینڈ، سوال کچھ اور ہے، سوال سمجھ سمجھتی ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ ٹیلر میڈ طریقے سے وہ واپس آئے ہیں، وہ ایک ایشورنس سے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ گئے کس طرح سے تھے، کیا بہانہ کر کے گئے تھے، کس طرح پاکستان کے قانون اور نظام کی دھجیاں اڑی۔ اگر وہ بے گناہ تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے بھیجا نظام کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ دیکھیں یہی تو وہ چیزیں ہیں جس پہ عام آدمی کا اس نظام سے اعتماد اٹھ رہا ہے کہ بڑے آدمی کے لیے قانون ویٹ بھی کر لیتا ہے، بڑے آدمی کے لیے پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، بڑے آدمی کو پھر حکومتیں ویلکم بھی کرتی ہیں، جب سوٹ کرتا ہے واپس آ جاتے ہیں، جب سوٹ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب میاں صاحب اسپیسیفک بات میں نہیں کر رہا، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج کا پاکستان ہمارا جو اگر ہے، اگر اسی طرح چلانا ہے تو یہ میرے سے لکھ لیں
کہ 75 سال بعد بھی یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. اور میں آپ سے متفق ہوں، لیکن سر اب وہ سارے کردار جنہوں نے یہ پھر کروایا، اگر کل فیصلہ غلط تھا اس میں آپ لوگوں نے باہر بھیجنے کے اندر بھی حامی بھری، باہر بھیجا. چیف جسٹس پاکستان تب ثاقب نثار تھے، وہ کہتے تھے ایک ریفرنس کا ڈیسیجن آنا چاہیے الیکشن سے پہلے، پورا سچ بولنا پڑے گا. ادھر جوڈیشری بھی ہے، ادھر دیکھیں مجھے آپ اس تاریخ میں اگر دوبارہ لے کے جانا چاہتی ہیں، میں تو اس ہر ایک دن کا گواہ ہوں. جب وہ سپریم کورٹ میں کیس میں خان صاحب آتے تھے میں ہوتا تھا، ہمارے بہت سے پرانے ساتھی آج جو ہم خود ہوتے تھے سر، ہم نے رپورٹ کیا ہے بالکل. وہ اس زمانے کی کہانیاں ہیں جب ان لوگوں کی میں نام نہیں لینا چاہتا جو میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے اس لیے آپ کے کردار کا کام میں بیٹھے. دیکھیں میاں صاحب نے میرے سامنے قومی اسمبلی میں ہم سب موجود تھے جب بحیثیت وزیر اعظم محترم میاں نواز شریف صاحب نے وہ کاغذات کا پلندہ اسپیکر ریاض صادق صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر ان گناہگار آنکھوں نے وہ نظارہ بھی دیکھا اور ان گناہگار کانوں نے وہ بھی سنا. جب سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل نے جب یہ نقطہ اٹھایا اور محترم اس وقت کے محترم جج صاحبان نے جب نقطہ ان سے سوال کیا کہ آپ نے قومی اسمبلی میں جب کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ ذرائع کہاں ہیں؟ تو ان کے وکیل نے اس وقت بات کی کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. جی سر، سب یاد ہے، سب رپورٹ کیا، مگر آپ نے آنکھوں اور کان کا حوالہ دیا تو میں محترم علی محمد صاحب آپ کی زبان سے بھی ایک گواہی چاہوں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا سارا کچھ. ویسے تو سپریم کورٹ ٹرائل جو ہے اور لیک آف منی ٹریل اپنی جگہ موجود ہے، وہ سوالات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مگر سزا ہو گئی. اس کے بعد جو ہوا اس سے قطع نظر زبان کی گواہی. نواز شریف صاحب کو تب جانے کے لیے کس نے فیصلہ کیا تھا؟ آپ کابینہ کا حصہ تھے. دیکھیں میری بات سنیں، جس نے جرم کیا ہے یا جس نے غلط بولا ہے اس کو تو آپ نے سفید باز بنا کے یہاں پہ پیش کر دیا. آپ کا میں نہیں بات کر رہا، میں نظام کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ لفظ یوز کر رہا ہوں. آپ ان لوگوں سے سوال اٹھا رہی ہیں جن کے بارے میں ہم سے عدالتوں نے پوچھا کہ اگر کل کو میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. مجھے یہ یاد ہے، یاد ہے آپ کو، بخوبی یاد ہے. انہوں نے آپ کی حکومت سے گارنٹی مانگی تھی. دیکھیے میری بات سنیے نا سر، مگر تب عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے یاسمین راشد بتا رہی ہیں کہ وہ واقعی بڑے خراب ہیں. یا تو پھر آج آپ مجھے بتائیں علی محمد صاحب، لیٹس موو فارورڈ اے بٹ نا. علی محمد صاحب قطع کلامی معاف، میں یہاں پہ ایک عدالت لگتی تھی اور ہم پہ روز سوال ہوتا تھا کہ سر میرا سوال آج کا تو سن لیجئے نا. اب تو آپ امین ہیں اس تاریخ کے بھی. تو مجھے بتائیے کہ تب جب عمران خان صاحب کہتے تھے یاسمین راشد ذاتی طور پہ دیکھ رہی ہیں، پلیٹلیٹس بہت لو ہو گئے، کیا ان کے ٹیسٹ سے ہیر پھیر کی گئی تھی؟ کیا ایک چیز تو ثابت ہوگی نا، ایک چیز تو ثابت ہوگی نا کہ میاں صاحب پورے نظام کو غچہ دے کے نکل گئے تھے. یاسمین راشد بی بی کو بھی دیکھیں، وہ تو کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے. یاسمین راشد اللہ انہیں خوش رکھے، مگر مجھے ایک بات بتائیں، ایک منٹ مجھے تھوڑا بولنے تو دینا. آج آپ بڑے آن سلاٹ کے موڈ میں. دیکھیں میری بات سنیے، آپ ایک زبردست اینکر ہیں، میں صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ اس قابل ہیں، لیکن آپ کی ایک لمیٹیشن ہے. آپ اینکرنگ کر سکتی ہیں، یو آر ناٹ ماسٹر آف کیمرہ. آپ کیمرے کے لیے اپنے کیمرامین کے محتاج ہیں، اور پیچھے آپ کا پورا اسٹوڈیو بیٹھا ہے، وہ آپ کو کام میں انفارمیشن دیتا ہے. سارا مجھے پتا ہے، میں میڈیا میں زندگی گزر گئی ہے. تو آپ ان کے اگر وہ آپ کو غلط رپورٹ فرض کرنے دے رہتی ہیں، یو ناٹ ریسپانسبل، آپ اپنے کام کی ریسپانسبل ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ کو اگر لیب سے کوئی مینیپولیٹڈ رپورٹ ملی ہے، وہ تو ڈاکٹر ہے، بٹ سر بڑی بہترین آپ نے مماثلت دی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس دن کابینہ میں موجود تھا جب یہ فیصلہ ہوا، ہمارے سامنے رپورٹ آئی کہ بندہ بڑا بیمار ہے اور زندگی کو خطرہ ہے. بعزت انسان، دیکھیں بعزت انسان ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم انشور کرتے کہ میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ رسک نہ لیا جائے. اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے پورے نظام، اپنے وزیر اعظم ہاؤس، حکومت، آپ کو اور اپنی جماعت کو بھی غچہ دے کے نکل گئے. میرے خیال میں اس پہ تو میاں صاحب کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا حق بنتا ہے. تو پھر سر آپ جس کو آپ ہوچا کہہ رہے ہیں، میں نے تو شروع ادھر کہا کہ کہا جاتا تھا عمران خان کی قسمت کی لکیر دل تک جاتی ہے، اتنی لمبی ہے. تو نہ صرف ان کی خوش قسمت بہت ہے مگر عقل مند بھی بہت ہیں. سسٹم کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب. سو ایز اے اسٹیٹسمین میری بات سنیں، ابھی اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں. اچھا پکچر ابھی باقی ہے. اچھا باقی ہے، خان ابھی میدان میں ہے، خان کے سپاہی بھی میدان میں ہیں.